صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طرح بالغانہ محبت کا اظہار کیا اور جس طرح اپنے سارے اختیارات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ دیے، ان کا یہ طرز عمل اس قدر مثالی ہے کہ ان سے پہلے اور ان کے بعد اطاعت کا وہ جذبہ کسی قوم اور گروہ نے پیش نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس انداز کو ہمارے لیے بطور نمونہ کے پیش کیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ان سے کہا جاتا ہے کہ اس طرح ایمان لاؤ، ایمان کا وہ معیار پیش کرو جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے ہیں۔ ان کے ایمان کا معنی، ان کے ایمان کی علامات وہ یہی ہیں کہ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی اور رہبر مان لیا تو پھر انہوں نے اپنے سارے اختیارات ختم کر دیے، اپنی مرضی، اپنی چاہتیں، اپنی ساری خواہشات وہ قربان کر دی کہ اب وہ نہیں ہوگا جو میرا جی چاہتا ہے، بلکہ میں وہ کروں گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے۔ اب یہ انداز ان کا وہ تو اس قدر جانفشانی والا تھا اور ایسی انہوں نے مثالیں قائم کی ہیں کہ ہر آدمی اس معیار پر پورا نہیں اتر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں بھی وہ لوگ جن کی خواہش یہ تھی کہ ہمارے زبان کے کہے ہوئے کو کافی سمجھ لیا جائے اور عملی طور پر ہم سے اس کا ثبوت نہ مانگا جائے۔ ہم جب کہہ رہے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی اور رہبر مان رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہم سے یہ جو بار بار تقاضا کیا جا رہا ہے کہ تم اپنی خواہشات چھوڑ دو، اپنی محبتوں کی قربانی دے دو، یہ تقاضا نہ کیا جائے۔ انہیں کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تو تمہارے ساتھی ہیں، صحابہ کرام تمہاری معاشرے کے ہیں، تمہارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تمہارے جیسا ہی خون ان کے جسم میں دوڑ رہا ہے اور انہیں بھی وہی چاہتے ہیں، وہی ان کی امنگیں ہیں جو تمہارے دلوں میں اٹھتی ہیں۔ تو آخر انہوں نے بھی تو ایک معیار قائم کیا ہے، جب وہ یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں تو تمہیں بھی انہی کے انداز سے ان ساری چیزوں کو ثابت کرنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، یہ جن کی آپ ہمیں مثالیں دے رہے ہیں نا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ طلحہ و زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد، سعید، یہ ابو عبیدہ، یہ سارے لوگ یہ تو بے وقوف ہیں، ان کو کیا پتا دنیا میں کیسے رہنا ہے۔ اپنا سارا کچھ ختم کر کے، اپنے اختیارات کی قربانی دے کے اور اپنے جیسے ایک آدمی کو سارا کچھ سمجھ لینا اور اس کی زبان سے نکلے ہوئے ہر حرف کو حرف آخر سمجھ لینا، بھلا یہ بھی کوئی دانائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، عقل دی ہے،
فہم دیا ہے، آخر ہمیں بھی پتہ ہے کہ دنیا میں کیسے رہنا ہے، تو آپ ہم سے یہ صحابہ کرام جیسی اطاعت کا جذبہ اور اس کا ثبوت ہم سے نہ مانگے اور نہ ہی توقع رکھیں، یہ تو بے وقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ایک فیصلہ کیا ہے، الا انہم ہم السفہاء، جو لوگ زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پہنچ جانے کے بعد، اللہ کے نبی کے طریقے کے واضح ہو جانے کے بعد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل اس طریقہ کار کے مطابق کرتے تھے، جب یہ بات واضح ہو گئی پھر بھی جو لوگ اپنی مرضی کرتے ہیں، ہم السفہاء، اصل بے وقوف تو یہ لوگ ہیں جو لوگ نبی کی اطاعت کرتے ہیں، نبی کے پیچھے چل پڑے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول اور آپ کا ہر فعل انہوں نے اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا ہے۔ ان سے بڑا دانا کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں، اور جو سود و زیاں کے چکر میں پڑ گئے، نفع اور نقصان دیکھنے لگ گئے، ہمارا فائدہ کس میں ہے، دنیا میں ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں، اگر یہ چیزیں تم ان کا ترازو پر انہیں تولنے لگ پڑو گے تو یاد رکھو ہم السفہاء، یہ بے وقوفوں والا طرز عمل ہے، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ابھی انہیں سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی، کیونکہ ابھی ان کی سوچ، ان کا زاویہ نگاہ کچھ اور ہے۔ ابھی تو وہ بیچارے اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ آخر دنیا ہے، یہاں رہنا ہے، تعلقات بنانے ہیں، تو چلو کچھ ان کی مان لو، کچھ اپنی منوا لو۔ ابھی تو وہ بیچارے اس حساب و کتاب میں لگے ہوئے ہیں، ابھی نہیں سمجھ آئے گی، سمجھ آئے گی آخرت میں جا کے۔ یہ تو ایک بنیادی بات ہے۔ اب ہم ذرا دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ انہوں نے کس انداز سے اطاعت کے نمونے پیش کیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو معیار قرار دیا۔ صحابی کہتے ہیں عوف بن مالک رضی اللہ عنہ، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بندے کتنے ہیں؟ 6 یا 7 یا 8۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک کہا الا تبایعون رسول اللہ، کیا تم میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کرو گے؟ کہتے ہیں کننا حدیث عہد ببیعۃ، حالانکہ ہم نے ابھی تھوڑے ہی دن گزرے تھے بیعت کی تھی، لیکن دوبارہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بیعت کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے کہا اللہ کے نبی ہم نے ابھی تو چند دن ہوئے بیعت کیے کو۔ دوبارہ پھر کہا الا تبایعون رسول اللہ، تم رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرو گے؟ فبسطنا ایدینا، کہتے ہیں ہم نے فوراً اپنے ہاتھ آگے کر دیے، کہا علی ما نبایعک، اللہ کے نبی حکم کریں کس چیز پر بیعت کرنی ہے۔ اب اندازہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت پہلے لے چکے ہیں، ابتدائی باتیں مکمل ہو چکی ہیں، لیکن جب دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ تم بیعت نہیں کرو گے تو ایک دفعہ تو صحابی نے یاد دلایا کہ اللہ کے نبی ہم نے بیعت کر لی ہے، لیکن جب تکرار کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اپنا اختیار ختم کر دیا، اپنی سوچ اور فکر چھوڑ دی اور فوراً اپنے ہاتھ آگے کیے اور کہ اللہ کے نبی حکم کریں کیا بیعت لینا چاہ رہے ہیں۔ فرمایا تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عبادت ایک اللہ کی ہوگی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ اس کا معنی کیا ہے عبادت کا؟ بڑا سادہ سا ہے
کہ جو بھی عبادت ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی. عبادت کا کوئی جز ہمارے ہاں جس طرح ایک دوسرے کو ملاقات کے وقت جھک جاتے ہیں, کسی کے گھٹنے چھونا شروع کر دیتے ہیں, کسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. بہت ساری آپ نے بھی اس طرح کی مثالیں دیکھی ہوں گی. ایک حضرت آ رہے ہیں اور دوسرے لوگ سجدے میں گرے ہوئے ہیں. بالکل وہی انداز جو عیسائیوں کے ہاں ان کے پوپ کے سامنے ان کے عیسائی وہ بالکل لمبے لیٹ جاتے ہیں, الٹے لیٹ جاتے ہیں. یہی انداز ایک مسلمان اپنے بنائے ہوئے پیروں کے ساتھ یہ روا رکھتا ہے, کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ کہا تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا. عبادت کی کوئی معمولی سی قسم بھی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہو سکتی ہے. اب عبادت میں آپ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں, نماز رکوع میں جھکے ہوئے ہوتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, تشہد کی حالت میں بالکل ساکن بیٹھے ہوتے ہیں, مال خرچ کرتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے, اس کی رضا کے لیے, جانور ذبح کرتے ہیں, بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں, ارادے کے ساتھ باقاعدہ تیاری کر کے حرمین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. اب کوئی شخص ان میں سے کوئی عمل کسی اور کے لیے کر رہا ہو, بڑی تیاری کرے, اہتمام کرے اور سفری اخراجات جمع کرے اور کسی قبر کی طرف چلا جائے, کسی پیر کی طرف چلا جائے, کسی عرس اور میلے کی طرف جا رہا ہو, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد, 3 جگہوں کے علاوہ اہتمام کر کے, تیاری کر کے, ساز و سامان لے کے, اضافی اجر اور ثواب کی نیت کے ساتھ سفر کرنا جائز ہی نہیں, سوائے 3 جگہوں, مسجد حرام بیت اللہ, مسجد نبوی اور مسجد اقصی فلسطین. اب یہ بتائیں ہمارے ہاں جو یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے اور باقاعدہ اور اس کی تیاری کتنے دنوں سے چلتی رہتی ہے, اور کچھ لوگ پورا سال اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, اور وہاں پر اجر لینے جا رہے ہیں کہ وہاں اللہ راضی ہوگا. اور اللہ کیسے راضی ہوگا؟ قبر والے کا اس کی رضا حاصل کریں گے ہم. قبر والا ہم سے راضی ہو گیا تو سمجھو اللہ بھی راضی ہو گیا. یہ تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا پر عمل نہیں ہے. یہ اس بیعت کی پہلی شک کی ہی مخالفت ہو گئی. پھر بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جن کا باقاعدہ طواف کیا جا رہا ہے, قبروں کا طواف کیا جاتا ہے, کچھ ڈھیریوں کا طواف کیا جاتا ہے. تو یہ پہلی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. والصلوات الخمس, اور دوسری چیز 5 نمازیں. اب صحابہ کرام تو 5 نمازیں پڑھتے تھے, ہماری 5 نمازیں کدھر ہیں؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ بیعت لے رہے ہیں. اور بیعت ظاہر ہے کہ خاص اہتمام کے ساتھ کچھ چیزیں یاد کروائی جا رہی ہیں. تو جس شخص کی نمازیں پوری نہیں ہیں وہ اس دھوکے سے باہر نکل جائے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے دائرے میں ہے. یہ دھوکہ اپنے آپ کو نہ دے. وَتُطِيعُوا, اور جو حکم تمہیں اللہ اس کے نبی کا مل جائے اس کی اطاعت کرو, اس پر کاربند ہو جاؤ. وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيفًا, اور ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا آہستہ آواز کے ساتھ کہی. وہ کیا تھی؟ وَلَا تَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا, لوگوں سے کچھ نہیں مانگنا, لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا. صحابی کہتے ہیں فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْدَ أُولَئِكَ النَّفَرَ, وہ جو لوگ وہاں موجود تھے 6 یا 7 یا 8 افراد جنہوں نے بیعت کی تھی, میں نے ان لوگوں کو دیکھا
یسقط صوت احدہم، سواری پر بیٹھا ہوا ہے اور ہاتھ سے چھڑی گر گئی ہے، کوڑا گر گیا ہے، کوئی لاٹھی گر گئی، کوئی سامان گر گیا اس سے، فما یسأل احدا یناولہ ایاہ، وہ اتنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے کہ کسی ساتھ کھڑے ہوئے بندے کو کہیں کہ یہ میری چیز پکڑا دینا۔ یہ ہے اطاعت، کہ جب بات اللہ کے نبی کے ساتھ ہو گئی ہے، ہم زبان دے چکے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جو کہیں گے اس پر عمل ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا لا تسألوا الناس شیئا، کسی سے کچھ مانگنے کی اجازت نہیں۔ وہ گری ہوئی چیز، میری چیز گری ہوئی ہے تو اس کا بھی روادار نہیں کہ اس کو کہے کہ یہ چیز میری گری ہوئی مجھے اٹھا کر پکڑا دیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھی سوال کے زمرے میں آتا ہے، یہ بھی آپ اس سے کچھ چیز مانگ رہے ہیں، اس کا تعاون مانگ رہے ہیں، تو وہ لوگ اتنا بھی نہیں کرتے تھے۔ اگرچہ اس کی گنجائش موجود ہے شرعاً، یہ حرام نہیں ہے، باہم ایک دوسرے کا تعاون اور ایک دوسرے سے کچھ سہارا اور مدد لے لینا جائز ہے، لیکن وہ لوگ اس قدر اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر قائم رکھنے والے تھے کہ اللہ کے نبی کے لفظوں کا ظاہر معنی جو نکلتا تھا وہ اس سے بھی ہلنے کے لیے تیار نہیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خیبر کے موقع پر واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کل میں ایک ایسے بندے کو جھنڈا دوں گا یحب اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، یحبہ اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے، اور اللہ اس کے ہاتھ پر اس قلعے کو فتح کر دے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ساری زندگی کبھی میرے دل میں خواہش نہیں پیدا ہوئی کہ مجھے اللہ کے نبی کوئی ذمہ داری دیں، کوئی امیر بنا دیں، کوئی عہدہ دے دیں، لیکن اس رات مجھے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کاش اللہ کے نبی کل مجھے امیر بنا دیں۔ کیوں؟ وہ جو دو ضمانتیں تھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، پہلی ضمانت کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، گارنٹی دے دی، اور دوسری اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ یہ جو ضمانت تھی نا، یہ حاصل کرنے کے لیے صرف عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں، بہت سارے صحابہ کرام انہوں نے اپنے دل میں اس نے یہ خواہش کی کہ کاش کل یہ عمارت کی ذمہ داری اور عہدہ مجھے مل جائے۔ کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کو بلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہا یہ جھنڈا پکڑو اور جاؤ جا کر لڑائی کرو ان سے۔ کچھ اور بھی ہدایات دیں، ایک جملہ کہا، آپ نے کہا تم چلتے جاؤ ولا تلتفت، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، چلتے جاؤ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ علی رضی اللہ عنہ نے اسی کے جھنڈا پکڑا، منہ موڑا اور چلے گئے۔ کہتے ہیں تھوڑا سا آگے جا کر نا کھڑے ہو گئے، منہ نہیں موڑا، سوال کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے ساتھ کس بنیاد پر لڑائی کروں اور کب تک لڑائی کرتا رہوں گا؟ وقف ولم یلتفت، کھڑے ہو گئے، پیچھے نہیں دیکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لا تلتفت، پیچھے نہیں دیکھنا۔ انداز دیکھیں اطاعت کا۔ تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ اور قاضی عیاض، ان کی کتاب ہے الشفاء فی تعریف حقوق المصطفیٰ، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ رک گئے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، منہ دوسری طرف ہے اور سوال کیا ہے، مڑ کر اس لیے نہیں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ اس قدر انہوں نے ان لفظوں کا خیال رکھا، سوال کرنے کی بھی ضرورت پیش آئی ہے تو منہ اسی طرف ہے اور سوال کر لیں۔ یہ تھا ان کا انداز۔ وہ ہم تو سوچنے لگ پڑتے ہیں، ہم تو اپنے اس میں اندازے لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں مطلب یہ تھا، مطلب وہ تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جمعے کا دن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے،
تو آپ نے کہا اجلسو، بیٹھ جاؤ بھائی، سارے بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس وقت دروازے کے پاس تھے، فجلس علی الباب، وہ دہلیز پر ہی بیٹھ گئے، یعنی جہاں ایک قدم اندر ہے ایک باہر ہے وہیں بیٹھ گئے، آگے بھی نہیں آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے کہا کہ تم ادھر، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، تو میں بیٹھ گیا، کہا آگے آ جاؤ، تعال یا ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود آگے آ جاؤ۔ یہ تھا ان لوگوں کا انداز۔ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے، کہتے ہیں ہم زراعت پیشہ تھے اور ہم کھیتی باڑی کرتے تھے، اپنی زمینیں ہم دیا کرتے تھے حصے پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کام سے منع کر دیا، نہانا عن امر کان لنا نافعا، ایک ایسے کام سے اور تجارت اور زراعت کا ایک ایسا انداز کہ جس سے ہمیں بڑے پیسے ملتے تھے، یعنی نفع پڑا تھا اس میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع کر دیا، یعنی مالی مفاد کی قربانی دے دی، اور کہا اللہ اور اس کے نبی نے جو کہہ دیا بس وہی ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں شراب پلا رہا تھا، ابو طلحہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے، ایک آواز لگانے والا کہتا ہے ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن الخمر، اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں شراب پینے سے منع کر دیا۔ ابو طلحہ کہتے ہیں انس اٹھو، یہ ساری شراب گرا دو۔ آج جب ہم کسی کو، یہ ہم میں سے کسی کو پتہ چلے اللہ نے اس کے نبی نے اس کام سے منع کیا ہے، تو ہمارا فوری جواب کیا ہوتا ہے؟ یہ تیار ہے، یہ تو کھا لو، تو آئندہ دیکھ لیں گے۔ غزوہ خیبر کا ہی موقع ہے، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بھوک بڑی شدید لگی ہوئی تھی، سب کو شدید بھوک، تو ہمیں وہاں جب ہم فاتح بن گئے تو وہاں گدے ہمیں مل گئے، کچھ ان کے یہودیوں کے، گدا حلال تھا اس وقت تک، کہتے ہیں ہم نے فٹافٹ گدے ذبح کیے، ان کا گوشت پکانا شروع کر دیا۔ جب ہنڈیاں بالکل تیار ہو گئیں، سالن تیار ہے، ایک آواز لگانے والا کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول نے تمہارے لیے ان گدوں کا گوشت حرام کر دیا ہے۔ کہتے ہیں فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ، سارے صحابہ کرام نے پکا پکایا سالن، وہ ہنڈیاں الٹا لی، یعنی کسی ایک نے بھی نہیں کہا چلو آئندہ کے لیے حرام ہو گیا، اب جو تیار کیا ہے یہ تو نہ ضائع کریں۔ ہماری سوچ کا معیار اور اس کا انداز کچھ اور ہے، جب پتہ چل گیا اللہ اور اس کے نبی نے منع کر دیا، پھر ہمارے سارے مفادات، ہمارے سارے دنیاوی مسائل، ساری سوچ اور فکر وہ ساری ایک طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، جوتوں سمیت نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام بھی جوتوں سمیت نماز پڑھ رہے تھے، ترمذی میں، ابو داؤد میں روایت ہے۔ دوران نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوتا اتار دیا، صحابہ کرام نے بھی نماز کے دوران ہی جوتے اتار دیے۔ نماز ختم ہوئی، آپ نے پوچھا تم نے جوتے کیوں اتار دیے؟ کہنے لگے ہم نے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ نے جوتا اتار دیا نماز میں، تو ہم نے بھی اتار دیا۔ فرمایا جبریل آئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میرا جوتا نیچے سے صاف نہیں ہے، اس لیے میں نے اتارا تھا، تو جب تم میں سے کوئی شخص آئے وہ اپنا جوتا دیکھ لے، اگر صاف ہو تو اس میں نماز پڑھ لے۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی انتظار نہیں کیا کہ نماز کے بعد پوچھ لیں گے کہ آپ نے کیوں اتارا، نہیں، جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کیا ہے، بغیر سوچے سمجھے فوراً اس پر عمل کیا اور اس کو جوتوں کو اتار دیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نا ساری زندگی اس انتظار میں رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ایک مسئلہ بتایا نا اس پر کبھی عمل ہو جائے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ سورہ النور میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تم کسی کے گھر جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت کا طریقہ بتایا ہے،
کہ 3 دفعہ سلام کہنا ہے، اگر جواب آتا ہے فبہا، اگر اندر سے جواب نہ آئے تو واپس چلے جاؤ۔ مزید یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر اندر سے تمہیں یہ کہہ دیا جائے کہ میں اس وقت فارغ نہیں ہوں، آپ ابھی واپس چلے جائیں، بعد میں آ جانا۔ اب ذرا آپ سوچیں، آپ نے ایک دروازے پر دستک دی ہے اور اندر سے آواز آ رہی ہے کہ میں ابھی فارغ نہیں ہوں، مصروف ہوں، آپ 1 گھنٹے کے بعد آ جائیں۔ آپ دل میں کیا سوچیں گے؟ بڑا عجیب آدمی ہے، میں دروازے کے آگے کھڑا ہوں، دستک دے رہا ہوں اور وہ اندر سے پیغام دے رہا ہے نواب بھائی تو گھنٹے بعد آنا، تو باہر آ کر بات سن لو تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ہماری سوچ ہے۔ قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ نے گھر والے کو یہ حق دیا ہے، اگر وہ آپ کو واپس بھیجنا چاہے تو بھیج سکتا ہے، تو صحابی کہتے ہیں میں نے ساری عمر اس انتظار میں رہا کہ کاش میں کسی کے گھر جاؤں اور وہ مجھے اس طرح کہے کہ تم واپس چلے جاؤ، بعد میں آنا، فَرَجَعْتُ وَأَنَا مُعْتَبِتٌ، میں واپس آ جاؤں اور مجھے دل میں تنگی نہ ہو بلکہ میں خوشی کے ساتھ واپس آ جاؤں کہ میں نے آج اس آیت پر عمل کر لیا ہے۔ یعنی وہ لوگ یہ جو ہم نے ایک انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے اور اپنی اپنی سوچ فکر، میں یہ میں وہ، صحابہ کرام نے ان ساری چیزوں کی قربانی دے دی تھی، ان کے ہاں اللہ اور اس کے نبی کا حکم یہی کافی تھا۔ علی بن زید کہتے ہیں مصعب بن زبیر، انہیں پتہ چلا ایک انصاری کسی شخص نے ان کے بارے میں ان کا کوئی نقصان کر دیا۔ ایک انصاری صحابی سے مصعب بن زبیر کا کوئی نقصان ہو گیا ہے، فہم بھی، مصعب بن زبیر سوچنے لگے میں ابھی جا کر نہ تو اس کا حساب کتاب کرتا ہوں، میں سے جا کر بدلہ لیتا ہوں اور اپنا نقصان پورا کرتا ہوں اس سے۔ کہتے ہیں وہ اسی پیچ و تاب میں تھے، بڑے غصے میں تھے، تو انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ ملے، کہنے لگے مصعب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے، آپ نے فرمایا تھا استوصوا بالانصار خیرا، اے لوگو انصار کے بارے میں حسن سلوک کی میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں، انصار کے متعلق اچھے رویے اور اچھے برتاؤ کی تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ فَاقْبَلُوا مِن مُحْسِنِهِمْ، ان میں سے اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ اچھے رویے سے پیش آئے تو قبول کرو، شکریہ ادا کر دو۔ وَاعْفُوا عَن مُسِيئِهِمْ یا تَجَاوَزُوا عَن مُسِيئِهِمْ، اور اگر ان میں سے کوئی شخص تمہارے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتا ہے درگزر کر جاؤ۔ کہتے ہیں انس بن مالک کہتے ہیں میں نے یہ حدیث مصعب بن زبیر کو سنائی، مصعب بن زبیر گھر سے نکلنے لگے تھے، اس وقت تیاری کر چکے تھے اس انصاری کی طرف جانے کی، جیسے ہی حدیث سنی کہتے ہیں فوراً بستر پر گر گئے، کہتے ہیں سمعنا واطعنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے سن لی ہے، اب میں اس پر اس کی اطاعت کروں گا، اور کہتے ہیں میں نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ ہے انداز صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مقابلے میں۔ اب ان ساری باتوں کے بعد میرا اور آپ کا امتحان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی ہے کہ اے لوگو ایمان اس طرح لانا ہے جس طرح صحابہ کرام کا ایمان ہے، اور اگر کوئی شخص وہ انداز نہیں اختیار کرتا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کہا ہے؟ ہم السفہاء، وہ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن انہیں ابھی اندازہ نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔